الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله ومن هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. خطبے سے آپ پریشان نہ ہوں، تقریر لمبی نہیں ہوگی. مجھے جلسوں کا بہت تجربہ ہے اور تقریر کا کہنا چاہیے شوق میں تو اب کام کرنے کا زمانہ ہی گزر گیا، ذمہ داری سمجھ کر کچھ کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ 10 منٹ میں بات پوری کر کے دعا کی جائے. میرے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد اسلم جاوید صاحب دامت برکاتہم، یہ میرے بڑے بھائی ہیں. اب تو انہوں نے مجھے پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا، لیکن یہ مجھ سے بہت بڑے ہیں، سینئر ساتھی ہیں. یہ کئی سال آگے تھے تعلیم میں ہم سے، اور ہم نے ہمیشہ ان کو بڑے بھائی کی طرح دیکھا. یہ حکم فرماتے ہیں، میں تھوڑی دیر تو کوشش کرتا ہوں پیچھے چھڑانے کی، آخر میں ماننا پڑتا ہے. دو باتیں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں مجمع میں. ایک وہ حضرات ہیں جو علماء یا قراء یا حفاظ ہیں، اور باقی دوسرے مسلمان بھائی ہیں. حضرات علماء اور قراء اور حفاظ کی خدمت میں مختصر بات، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد، بس اس کا ترجمہ سنانا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات صحابہ میں بہت بڑی شان اور بڑے علم کے آدمی ہیں. خلفائے راشدین کے بعد صحابہ میں سب سے بڑے عالم عبداللہ ابن مسعود ہیں. ان کے جو ارشادات ہیں وہ بڑے علم اور فقہ اور حکمت سے بھرپور ہیں، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی صحبت بہت لمبی اٹھائی ہے. مکہ مکرمہ ہی سے وہ ساتھ تھے شروع سے اور آخر تک رہے، قریب ترین لوگوں میں تھے آقا کے. وہ فرماتے ہیں: ینبغی لحامل القرآن، حامل قرآن کے لیے مناسب ہے. مناسب کا مطلب اس کی شان یہی ہے، اس کے شایان شان ہے. ان یعرف بلیلہ اذا الناس نائمون، کہ اس کو اس کی رات سے پہچانا جائے جب سب لوگ سو رہے ہوں. سب لوگ سو رہے ہوں، حامل قرآن عبادت کر رہا ہو. وَبِنَهَارِهِ إِذَا النَّاسُ مُفْطِرُونَ، اور اس کو اس کے دن سے پہچانا جائے جب سب لوگ بے روزہ ہوں، تو حامل قرآن کا روزہ ہو. وَبِحُزْنِهِ إِذَا النَّاسُ يَفْرَحُونَ، اور اس کو اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں. لوگ غفلت کی وجہ سے خوش ہو رہے ہوں، حامل قرآن غم میں بیٹھا ہو.
وَبِبُكَائِهِ إِذَا النَّاسُ يَضْحَكُونَ، اور اس کو اس کے رونے سے پہچانا جائے جب سب لوگ ہنس رہے ہوں، لوگ غفلت کی بنیاد پر ہنس رہے ہوں اور یہ حامل قرآن رو رہا ہو۔ وَبِصَمْتِهِ إِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ، اور اس کو اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب سب لوگ بے ضرورت باتیں کر رہے ہوں۔ وَبِخُشُوعِهِ اِذَا النَّاسُ يَخْتَالُونَ، اور اس کو اس کی عاجزی سے پہچانا جائے جب لوگ اکڑ رہے ہوں، تکبر کر رہے ہوں۔ یہ گویا حامل قرآن میں صفات ہونی چاہیے۔ وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ، الفاظ بھولتا ہوں، فرمایا وَيَنبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَن يَكُونَ بَاكِيًا مَحْزُومًا حَكِيمًا حَلِيمًا سَكِينًا۔ حامل قرآن کے شایان شان یہ بات ہے کہ وہ رونے والا ہو، وہ غمگین ہو، وہ بردبار ہو، وہ پرسکون ہو، وہ باوقار ہو، وہ دانش مند ہو۔ وَلَا يَنبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَن يَكُونَ جَافِيًا وَلَا غَافِلًا وَلَا سَخَّابًا وَلَا صَيَّاحًا وَلَا حَدِيدًا، اور حامل قرآن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ سخت گو، بد مزاج، چلانے والا، شور مچانے والا، غفلت اختیار کرنے والا اور تیز مزاج ہو، یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ترجمہ کافی ہے۔ علماء اور قراء اور حفاظ کے لیے مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہو بھی ضرورت تو موقع نہیں ہے، اس لیے اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ حامل قرآن کا مطلب صرف قاری صاحب نہیں ہے، مولوی صاحب اس میں نمبر 1 پر ہیں۔ حامل قرآن ہر وہ آدمی ہے جس کے پاس قرآن ہے، یعنی قرآن کا علم ہے، چاہے الفاظ قرآن چاہے معانی قرآن، چاہے دونوں ہی ہوں گے۔ دوسری بات تمام مسلمانوں سے کہنی ہے، ہم جلسے کرتے ہیں اور جیسے یہ مظاہرہ یا جو بھی کہیں اس کو قرأت قرآن کریم کا، اور ہم سب دلچسپی سے شریک ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا اسلم صاحب کی شکایت کے باوجود مجمع اتنا تھا کہ یہاں تو کوئی کرسی خالی نہیں تھی، اگر ان کی شکایت پوری ہو جاتی اور لوگ سارے آ جاتے تو کہاں سے لاتے کرسیاں؟ جی مجمع اتنا تھا، اور بلکہ کھڑے تھے ابھی بھی لوگ۔ یہ دلچسپی ہے ہماری، مگر اس کے ساتھ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے مواقع ہیں جہاں ہمارے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، اور کہہ سکتے ہیں کہ مظاہرے ہوتے ہیں۔ تقریروں کے بھی مظاہرے ہی ہوتے ہیں، جیسے قرأت کا مظاہرہ ہوتا ہے ایسی تقریر کے بھی مظاہرے ہی ہوتے ہیں ہمارے، اور جلسے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور لوگ دلچسپی سے شریک ہوتے ہیں۔ ہم ایسے جلسوں میں بھی جاتے ہیں کہ جہاں جس گاؤں کے مدرسے میں جلسہ ہے اس گاؤں کی کسی گلی اور سڑک میں چلنے کی جگہ نہیں رہتی، اتنا مجمع ہوتا ہے جگہ جگہ۔ لیکن سوال اس سے ہٹ کر ہے، مسلمانوں کو قرآن سے یہ لگاؤ بھی ہے، اور مسلمانوں کو قرآن سے اس طرح کا جذباتی تعلق بھی ہے کہ قرآن کی ادنا سی توہین ان کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ مگر میں سوال کروں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سوال یہ ہے کہ کیوں اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ آسانی کے ساتھ ایک آدمی، ایک ادنا سا آدمی، ایک معمولی سا آدمی علل اعلان کھلم کھلا قرآن کی توہین کرتا ہے، قرآن کو جلاتا ہے، قرآن کے خلاف بکواس کرتا ہے، اور ساری دنیا کے مسلمان جن کی 50-60 ملکوں میں خود مختار حکومتیں ہیں، اور جہاں حکومتیں نہیں ہیں وہاں آبادی میں ان سے بھی زیادہ ہیں، وہ سب مل کر بھی اس ایک آدمی کی گرفتاری کا بھی انتظام نہیں کرا پاتے۔ ایک سوال ہے، ایک گھٹیا آدمی اس کائنات انسانی کے سب سے بڑے آدمی کی توہین کرتا ہے، سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور آسانی کے ساتھ وہ
موجود رہتا ہے اپنے ملک میں اور اس کا ملک اس کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ ساری دنیا کے مسلمان انتہائی تکلیف کا احساس کرنے کے باوجود اس ایک آدمی کو گرفتار کرانے میں بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ ایک سوال ہے، یہ سوال دنیا کی حکومتوں سے نہیں ہے، ان کا قصہ تو الگ ہے، وہ تو ان کو تو دنیا کے اندر نہ اخلاقیات آتی ہیں نہ انسانیت آتی ہے۔ دنیا کی وہ طاقتیں جو اس وقت دنیا کی لگام جن کے ہاتھ میں ہے، وہ اخلاق و انسانیت کی علمبردار نہیں ہیں، وہ صرف اپنے مفادات کی علمبردار ہیں، ان سے ہمیں شکایت کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ لیکن سوال تو مسلمانوں سے ہے، آپ کی طاقت کہاں ہے؟ آپ کا دم کہاں ہے؟ آپ کی آواز میں وہ دم کیوں نہیں ہے؟ اس کے بہت سارے جوابات ہیں۔ ایک جواب کی طرف مجھے آپ کو متوجہ کرنا ہے۔ جس دن ایسا ہو جائے گا کہ قرات کرنے والا آدمی جتنی دلچسپی کے ساتھ یہاں بیٹھ کر قرات کر رہا ہے، اپنے کمرے میں تنہائی میں بیٹھ کر بھی وہ اسی طرح قرات کرے گا، اور جس دن ایسا ہو جائے گا کہ یہ سارا مجمع جس طرح یہاں بیٹھ کر قرات سن رہا ہے، اکیلے اکیلے اپنے اپنے گھر میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوگا اور سن رہا ہوگا، جس دن ایسا ہو جائے گا اس دن آپ کے کلام کی توہین کرنے کی کسی کی ہمت نہیں رہے گی۔ یہ حل آپ کے پاس ہے۔ مجھے بتائیں آپ کے کتنے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ آپ میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو احساس ہوگا۔ ہمیں یاد ہے کہ گھروں کے پاس گزرتے تھے فجر کی نماز کے بعد تو کچھ گھروں سے تلاوت کی آواز آتی تھی۔ آج آتی ہے کہیں سے؟ تلاوت کی آواز کہیں سے نہیں آتی۔ میں نے دیکھا میرے پڑوس میں ہمارا جو آبائی وطن ہے سہس پور، وہاں بالکل ہمارے صحن میں ایک صاحب کا روشن دان کھلتا تھا، فجر سے پہلے کلین شیو آدمی تھے، سرکاری اسکول کے ٹیچر تھے، لیکن فجر کی نماز سے کافی پہلے ان کی تلاوت کی آواز آنی شروع ہو جاتی تھی، پابندی سے تلاوت کرتے تھے۔ کس طرح سے لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، مگر آج صورتحال یہ ہے کہ جو مجمع دیندار لوگوں کے مجمع ہیں ان سے بھی اگر حساب لیا جائے، ہم سے بھی اگر حساب لیا جائے تو روزانہ ہم پابندی سے تلاوت کرنے والے نظر نہیں آئیں گے۔ جب قرآن کے ساتھ ہمارا یہ برتاؤ ہوگا تو دنیا کیا کرے گی؟ دنیا کے لیے تو موقع ہے، دنیا کو تو ہم نے موقع دیا ہے۔ اگر ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ نہیں کریں گے اور قرآن کو اپنے ماحول میں ایک زندہ کتاب نہیں بنائیں گے تو کچھ بدلنے والا نہیں ہے، سب کچھ بگڑا پڑا ہے، حالات بہت خراب ہیں۔ ان حالات کو سدھارنے کے لیے اللہ کا یہ کلام موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی ایسی باتیں فرمائی ہیں، وہ حدیث ہے جو سارے مسلمان جانتے ہیں اور جلسوں میں ہمیشہ وہ حدیث پڑھی ہی جاتی ہے، اور جو کوئی مسلمان ذرا سا بھی کہیں بیان سنتا ہے اسے وہ حدیث کا مضمون یاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کتنے مسلمان ہیں جو قرآن سیکھنے سے شغف رکھتے ہیں؟ اگر آپ حساب لگائیں گے مسلمانوں کے حالات کا، تعداد کے اعتبار سے دیکھیں گے تو مسلمان 10% نمازی نہیں ہے، 90% مسلمان بے نمازی ہیں۔ قرآن پڑھے ہوئے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس سے زیادہ ہوگی کیا؟ جو پورا قرآن جنہوں نے پڑھا ہے 10% سے زیادہ مل جائیں گے آپ کو؟ نہیں ملیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ آپ نے چھوڑ رکھا ہے تو آپ کے حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اس زمانے کے جتنے بھی چیلنج ہیں، ہم تو سچ کہتے ہیں آپ سے، ہمیں بالکل کوئی ڈر نہیں لگتا دنیا کی طاقتوں سے۔ اللہ کے بھروسے پر یہ عبد ضعیف بندہ گناہگار آپ سے کہہ رہا ہے کہ دنیا کی طاقتوں سے بالکل ڈر نہیں لگتا، نہ ہندوستان کی کسی طاقت سے نہ امریکہ کی طاقت سے، دنیا کی ان طاقتوں سے بالکل ڈر نہیں لگتا۔ البتہ ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ ہم اپنی جگہ کھڑے ہوئے نہیں ہیں، ہم اپنی جگہ مضبوط نہیں ہیں، ہم پکے مسلمان نہیں ہیں، ہم پکے ایماندار نہیں ہیں، ہمارا کردار ایسا نہیں ہے کہ ہمیں دیکھ کر کوئی آدمی مسلمان بن سکے۔ قرآن ہمارے پاس ایک زندہ کتاب ہے، قرآن کا کوئی بدل دنیا میں نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کا مطلب اللہ تعالیٰ الحی القیوم ہے۔ اللہ کی دائمی صفات میں سے ایک حیات ایک صفت ہے، وہ حیات کی صفت قرآن میں بھی پائی جاتی ہے۔ قرآن سے آپ کا تعلق ہوگا، آپ بھی زندہ ہو جائیں گے، آپ کے دل بھی زندہ ہو جائیں گے،
آپ کا معاشرہ بھی زندہ ہو جائے گا، آپ کا مذہب زندہ ہو جائے گا، آپ دنیا کے اندر ایک زندہ قوم بن جائیں گے۔ تو کم سے کم جتنے لوگ یہاں اب موجود ہیں یا آ کر گئے ہیں، ان سب سے تو یہ گزارش کی جا سکتی ہے کہ بس عہد کر کے اٹھیں۔ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، عہد کر کے یہاں سے اٹھیں کہ آپ کے گھر میں، آپ کے بچوں میں، یا ان رشتہ داروں اور تعلق والوں میں جو آپ کی بات مان سکتے ہیں، کوئی آدمی ایسا نہیں رہنا چاہیے۔ آج کے بعد آپ اس کے لیے کوشش شروع کر دیں، کوئی آدمی ایسا باقی نہ رہے جو قرآن نہ پڑھ لے۔ بتائیے ارادہ کرتے؟ اس جلسے کی قیمت وصول ہو جائے گی، مولانا اسلم صاحب کی مغفرت کا انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مغفرت کے تو انہوں نے بہت سارے کام کر رکھے ہوں گے، اللہ جانتا ہے کون سی چیز مغفرت کا ذریعہ بنے۔ بھائی صاحب کا نام میں بھول گیا جو ابھی آئے، آصف بھائی، اور جتنے حضرات نے اس کے لیے محنت کی ہے، ہو سکتا ہے یہی عمل ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اور جناب عالی اللہ تعالیٰ کے ہاں تو مغفرت کے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں، بندوں کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ طرح طرح کے راستے نکالتے ہیں۔ یہاں ارادہ ہی کر لیں تو شاید اللہ تعالیٰ اسی پر ہماری مغفرت کر دیں۔ تو طے کر کے اٹھیں کہ قیامت کے دن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، یہ شکایت ہم کوشش کریں گے کہ اس کا مصداق ہم نہ بنیں، ہمارے گھر والے نہ بنیں، ہمارے بچے نہ بنیں، ہماری نسلیں نہ بنیں۔ اس کی کوشش کر کے، اس کی نیت کر کے یہاں سے اٹھیں اور اپنے رب سے مانگیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کلام کی صحیح قدر نصیب فرما دے۔ میں وہ کہہ رہا تھا کہ حدیث جو آئی ہے، سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ کتنے لوگ ہیں جو سیکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سکھاتے ہیں؟ ایک حدیث میں نے پڑھی، اس کا بھی ترجمہ کر دوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، انسانوں میں کچھ لوگ اللہ کے قریبی ہوتے ہیں۔ اردو میں اہل، عربی میں اہل بولا ہے، اردو میں بھی اہل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کا ترجمہ اہل خانہ یا بیوی، دو ترجمے ہو سکتے ہیں۔ اہل خانہ جو ہوتے ہیں یعنی گھر والے، کسی بھی آدمی کے سب سے قریبی لوگ کون ہوتے ہیں؟ اس کے گھر والے۔ اللہ تعالیٰ کے کوئی گھر والے نہیں ہیں، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ نے کوئی بیوی یا اولاد اپنے لیے نہیں بنائی۔ تو اللہ کے اتنے قریب، جیسے کسی کے گھر والے قریب ہوں، ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا قرآن والے۔ قرآن والے یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ترین لوگ ہیں اور خواص ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو ہم سب کیوں نہ کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔